السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ نمازی 4 چیزوں کا محتاج ہوتا ہے۔ وہ 4 چیزیں کون سی ہیں جس سے نمازی محتاج ہوتا ہے؟ وہ 4 چیزیں یہ ہے کہ نفس کا فنا ہونا، اپنی طبیعت یعنی مرضی کا ختم ہونا، باطن کی صفائی کا ہونا اور مشاہدے کے کمال کا حاصل ہونا۔ نماز پڑھنے والے کو سوائے نفس کی فنا کے کوئی چارہ کار نہیں ہے، اور وہ فنا تمام ہمتوں کے جمع کرنے کے بغیر حاصل نہیں ہوتی۔ جب تمام ہمتیں اور قوتیں جمع ہو جاتی ہیں تو بندے کو نفس پر ولایت و غلبہ حاصل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ نفس کا وجود تفریقہ سے تعلق رکھتا ہے۔ لفظ جمع کی عبارت کے بیان کے نیچے نہیں آتا، اور طبیعت کا جانا یعنی اپنی مرضی کا ختم ہونا اللہ تعالیٰ کے جلال کو اپنے اندر ثابت کرنے کے بغیر نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جلال غیر کے لیے زوال کا سبب بنتا ہے، اور باطن کی صفائی اللہ تعالیٰ کی محبت کے بغیر نہیں ہو سکتی، اور کمال مشاہدہ باطن کی صفائی کے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ اس طرح کے ایک روایت میں ہے کہ حسین بن منصور رضی اللہ عنہ ایک دن اور ایک رات کے اندر 400 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ اسے اپنے اوپر فرض خیال کرتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ اتنے بلند مقام پر ہیں، پھر آپ کی یہ تمام محنت و مشقت کیسی ہے؟ آپ نے جواب دیا، یہ تمام رنج و محنت تجھے دکھائی دیتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے دوست فانی الصفا ہوتے ہیں۔ رنج و غم و راحت و عشائش کے متعلق ان کے اندر کوئی اثر و نام نہیں ہوتا۔ غور سے دیکھ کے کاہلی کو اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچنے کا نام نہ دینا، اور حرص کو اللہ تعالیٰ کی طلب کا نام نہ دینا۔ کسی بزرگ نے فرمایا، میں نے حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی تو آپ نے جب پہلی تکبیر اللہ اکبر کہی تو آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے، گویا کہ ان کے جسم سے روح اور حس ختم ہو چکی تھی۔ اسی روح اور حس کو جب نمازی ختم کر لیتا ہے تو پھر وہ اللہ کا ولی قرار دیا جاتا ہے، اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب آپ کمزور ہو گئے یعنی بوڑھے ہو گئے، تب بھی آپ نے وہ وظائف اور اوراد جو جوانی میں پڑھتے تھے ترک نہیں کیے۔ لوگوں نے آپ کو کہا، اے شیخ، آپ بہت کمزور ہو گئے ہیں تو نوافل کی مقدار میں کمی کریں، کیونکہ آپ کو بہت درجہ اور مقام حاصل ہو گیا ہے، تو آپ کچھ دیر آرام کر لیا کریں۔ تو آپ نے جواب دیا کہ یہ وہ چیز ہے جس کے ساتھ میں نے شروع میں کچھ حاصل کیا، اور میرے لیے ناممکن ہے کہ اس چیز کو انتہا میں آ کر چھوڑ دوں۔ یہ بات مشہور ہے کہ فرشتے ہمیشہ عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ ان کا کام اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا ہے، ان کی غذا اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اس لیے کہ وہ روحانی ہے، ان کے نفس بالکل نہیں ہے۔ اطاعت سے منع اور زنجر و توبیخ کرنے والا نفس ہوتا ہے۔ جس وقت بھی نفس پر بندہ غالب ہوتا ہے تو بندے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنا آسان ترین ہو جاتی ہے۔
اور جب نفس فانی ہو جاتا ہے تو اس وقت بندے کا کھانا اور پینا عبادت بن جاتا ہے، جیسے کہ فرشتوں کا کھانا پینا عبادت ہے، بشرطیہ بندے کا نفس مکمل طور پر فانی ہو چکا ہو۔ عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں میں نے بچپن میں ایک عابدہ عورت کو دیکھا کہ اسے نماز پڑھتے ہوئے بچھو نے 40 جگہ سے کاٹا اور عورت پر تغییر و تبدیل کی کوئی شے ظاہر نہ ہوئی۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئی میں نے اس سے کہا، اے ماں، بچھو کو تو نے اپنے آپ سے کیوں نہیں جدا کیا، یعنی اسے کیوں نہیں مارا؟ اس عورت نے کہا، اے لڑکے، تو بچہ ہے، یہ کیسے جائز ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے کام میں اپنا کام کروں؟ اور حضرت ابو الخیر اقطع رحمۃ اللہ علیہ کے پاؤں میں پھوڑا ہو گیا، البتہ یعنی پھنسی ہو گئی۔ حکیموں نے آپ سے کہا کہ اس پاؤں کو کاٹ دینا مناسب ہے، آپ ایسا کرنے پر راضی نہ ہوئے۔ مریدوں نے کہا، جب آپ نماز پڑھ رہے ہوں گے اس وقت ان کا پاؤں کاٹ دیں، اس وقت ان کو اپنے آپ کی بالکل خبر نہیں ہوتی۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے اپنا پاؤں کاٹا ہوا پایا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ رات کے وقت نماز میں قرآن پاک پشت آواز سے پڑھتے تھے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بلند آواز سے قرآن پاک پڑھتے تھے، جیسا کہ ہم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے باب میں ذکر کیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو بکر صدیق، نرم پشت آواز سے آپ کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا، وہ سنتا ہے جس کو میں پکارتا ہوں، نرم آواز کے ساتھ یا بلند آواز کے ساتھ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ بلند آواز سے کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا کہ تاکہ سوائے ہووں کو جگاؤ اور شیطان کو بھگاؤ۔ حضور رضی اللہ عنہ نے کہا، اے ابو بکر صدیق، آپ اس سے قدر بلند آواز کے ساتھ پڑھیں۔ اور حضرت عمر کو فرمایا، اے عمر، قدر پشت آواز کے ساتھ پڑھیں، یعنی اپنی عادت کو ترک کریں۔ صوفیہ کرام میں سے ایک گروہ فرضی نماز میں بلند آواز سے تلاوت کرتا ہے۔ دوستو، اگر ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو نماز اس طرح پڑھی جائے کہ ہم کو بھی کوئی چونٹی یا کانٹا یا سانپ کاٹ لے تو ہمیں ذرا برابر بھی محسوس نہ ہو، تو یہ ہے حقیقی عبادت۔ اسی طرح جو ہے انسان کا ایمان پختہ ہوتا ہے اور ایمان زیادہ مضبوط ہوتا ہے اور انسان ولی کامل بن جاتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو اور اس طرح کے اور خوبصورت بیان سننے ہو تو میرے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں، کیونکہ میں آپ کے لیے ایک اور نئے بیان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تب تک کے لیے اپنے والدین کا، بہن بھائیوں کا خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے والدین کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔